آپ کی عمر لگ بھگ 35 40 50 کے بیچ میں ہے، آپ 30 سے 50 کے بیچ میں ہیں، تو اپنے بیٹے کی شادی، پہلی شادی، کسی دو آدمیوں سے بیوہ ہوئی خاتون جو 40 سے 45 کے بیچ کی ہو، اس سے کروا کے بتائیے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح کی ہے اور آپ کا اپنا برین کس طرح کا ہے۔ اور اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہیں جو کہ 55 اور 60 کے بیچ کے ہیں، 50 اور 60 کے بیچ میں، والدہ کا انتقال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، والدہ محترمہ بھی زندہ ہوں، تو ایک شادی ان کی کر کے دکھائیے 20 25 سال کی بیوہ سے یا کنواری لڑکی سے۔ تب پتہ چلے گا کہ محمد الرسول اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اگر آپ کی عمر 20 سے 25 سال کی ہے، 30 سال کے اندر ہیں آپ، تو آپ خود ایک 2 مرتبہ بیوہ، جو ایک ہی شوہر سے بیوہ عورت سے شادی کر کے بتائیے، کم سے کم کہ اپنی بڑی عمر کی عورت سے شادی، 15 سال کی بڑی عورت سے شادی کر کے دکھائیے۔ اگر آپ کی عمر 50 کے اوپر ہے تو آپ ایک انبیائی بچی سے کر کے دکھائیے، چلیے بیوہ سے کر کے دکھا دیجیے، تب میں مان جاؤں گا آپ کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہے۔ اور اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے بیٹے کی شادی کر کے دکھائیے، اپنے بھائی کی دوسری شادی کر کے دکھائیے، اپنے شوہر کے لیے ایک دوسری بیوی لے کے آئیے، تب سمجھ میں آئے گا آپ کتنے بڑے مسلمان ہیں، کتنی محبت ہے رسول اللہ سے، رسول اللہ کی بیٹیوں سے، رسول اللہ کی بیویوں سے۔ یہ خالی ڈھکوسلے، یہ باتیں کرنا اور یہ جو دنیا کے لیے دکھاوا کرنا ہے، اس کو رہنے دیجیے، بہت ہو گئی بات۔ تیسری بڑی حقیقت بتاتا ہوں آپ کو، جبکہ دوسری یہ ہونا چاہیے تھا، میں جان بوجھ کے اس کو 2 نمبر پہ رکھا، شادی کا مسئلہ۔ لیکن جو تیسری سب سے بڑی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے، جو کہ نبی بننے سے پہلے بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے تھے، امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے تھے، انتہائی سمجھداری سے لوگوں کے جھگڑے سلجھاتے تھے، لوگوں کو آپس میں محبت کرنا سکھاتے تھے، جہاں فساد ہو، لڑائی جھگڑا ہو، اس کو روکتے تھے، فساد ڈالتے نہیں تھے جماعتیں بنا کے، فرقے بنا کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو بہکا کے کہ وہ مقلد ہے، وہ غیر مقلد ہے، اور وہ فلاں ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ ملحد ہے، وہ فلاں ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے قرآن پیش کر دیا، قرآن سننے والے نے، قرآن سمجھنے والے نے اگر کوئی سوال کیا تو آپ بڑے پیار سے دلائل کے ساتھ یہ جواب دیجئے کہ قرآن میں اس سوال کا یہ جواب موجود ہے، اس کو میں نے اس طرح سے سمجھا ہے۔ آپ کو کوئی اور بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ وہ دلیل لا کے پیش کیجئے، دونوں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے۔ میں نے تو دعائیں بھی کی، اللہ تعالیٰ سے کنفرم بھی کر لیا، مجھے میرے دل کو یقین بھی ہو گیا کہ یہ بات اس طرح کی ہے۔ ذرا ہمت ہے تو بتائیے کسی سے کہ وہ اللہ کے آگے سرنڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا اب تک۔ جب بندہ یہ اسلام قبول کرتا ہے یا داخل ہوتا ہے اسلام میں، یا ایمان لاتا ہے قرآن کو پوری طرح سمجھ کے، تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، وہ بیچتا ہے اپنے ارادوں کو جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ یہ تیسری سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چوتھی سنت کیا ہے؟ چلیے میں آج 4 پہ روک لیتا ہوں، وقت زیادہ ہو جائے گا، میرے خیال سے 12 منٹ 13 منٹ ہو چکے ہیں۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ آپ نے اس قرآن کو دعوت بھی دے کے بتایا اور اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا، لوگوں کے مسائل حل کیے، فرقوں سے بچایا لوگوں کو۔ چلیے اور بہت ساری سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم 1 بائی 1 بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ التجا ہے، یہ گزارش ہے، میں اس سے استعانت کرتا ہوں، اس سے مدد کی طلب چاہتا ہوں، مدد کی طلب کرتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ آپ کی نظر میں جو صحیح ہے، اس پہ ہمارا دل اور دماغ جما دیجئے، ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ توفیق کا مطلب ہے واقف ہونا کسی بات سے۔ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میرے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہے، تو اس کا مجھے ادراک بھی دیجئے، اس سے معاف بھی کر دیجئے، اس کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور سب سے اہم چیز، ہمیں استقامت عطا کیجئے، صحیح کام میں استقامت۔